بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و با برکات واسطے خاص لائق اور زیبہ. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، نبی کریم علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمیندے ہیں اور آپ نے مسجد نبوی ایک ممبر رکھیا ہویا ہا جندے 3 سٹیپن، 3 قدمن، 3 سیڑھیاں. ایک واری نبی کریم علیہ السلام پہلی سیڑھی تے چڑھن تے نال ہی آپ نے فرمایا آمین. ول آپ نے دوجی سیڑھی تے قدم رکھے تے فرمائے نے آمین. ول آپ نے تیجی سیڑھی تے قدم رکھے، آپ نے فرمایا آمین. تھوڑا مٹھا کرو، ذرا سمجھ نہیں آتی، بیس بھی بند کر دو تے آواز ذرا مٹھی کرو. چونکہ نبی علیہ السلام دا اے معمول نہ ہا آمین آمین آکھنا لا. اگیں روٹین یہ ہوندی ہے کہ آپ ایویں چڑھ ویندے ہیں اور ممبر تے ون کے بہ ونجنا یا کھڑے تھی ونجن، لیکن این دفعہ کچھ مختلف انداز نال آپ ممبر تے سوار ہوئے، آمین آمین آمین. صحابہ کرام دا مزاج آئی، انہاں دی عادت آئی، جدوں کوئی خلاف توقع
یا خلاف عادت نبی علیہ السلام کوئی ایسا معاملہ دیکھے نا تے سوال کر گزرتے ہیں، معلومات گھنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تسلی کرتے ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام دی عادت آئی، انہوں نے سوال کیتے۔ آپ دے دور کہیں کے سوال کرنا، سینئر کے پوچھنا، اہل علم کے کوئی معلومات گھننا ایک گستاخی نہ ہوتا، بلکہ حکم ہوتا بھئی پوچھا کرو، تحقیق کیتی کرو، معلومات کیتی کرو، تسلی تشفی کیتی کرو۔ لیکن آج دے دور کوئی سوال کرنا اپنے بزرگیں کے، اپنے علماء کے تسلی تشفی واسطے یہ بےزتی تصور کیتا ویندے، گستاخی تصور کیتا، حالانکہ شرعی نقطہ نظر یہ نہیں۔ دین یادے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تو اگو کہیں چیز دا علم نہیں تے پوچھ کیتا کرو، شرط ہے کہ علم نہ ہوئے۔ صحابہ کرام نے محسوس کیتے کہ آج نواں کام تھا، انہوں نے عرض کر چھوڑی، بس انہوں نے عرض کی تھی، نبی علیہ السلام نے انہوں نے سوال تے جواب دیتا اور وہ جواب دین بنیا اور سارے توڑے واسطے تعلیم بنیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ جڑی آمین 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 آکھی ہے، اے میں این واسطے آکھی ہے کہ جبریل امین کچھ بد دعاواں کریں دے کھڑے ہیں تے نال میں کو آکھیا نے کہ اللہ تبارک و تعالی دا حکم ہے کہ تساں میں نے این بد دعا تے آمین آکھو، لہٰذا جبریل نے بد دعاواں کی چن میں آمین آکھیے، جبریل بھی رب دی مرضی نال بد دعا کیتی ہے، میں بھی رب دی مرضی نال آمین آکھی۔ چلو بھئی یہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو بد دعاواں کیا حال کہندے بارے آپ نے ولو بد دعاواں دسائیں۔ آپ نے فرمایا ایک تن جبریل نے بد دعا اے کیتی ہے کہ اللہ سونا ہوں بندے کو تباہ و برباد کرے، جیڑے بندے دی زندگی رمضان دا مہینہ آوے تے وہ ماہ رمضان دے روزے نہ رکھے، رمضان دا مہینہ ان دی زندگی آوے روزے نہ رکھے، اے بندہ تباہ و برباد تھی۔ نبی علیہ السلام فرمائے میں آمین آکھی۔ ول جبریل نے جڑی بی دعا کی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ ان بندے کو تباہ و برباد کرے جڑے بندے دی زندگی ہے اندے والدین یا والدین وچوں کوئی ایک ہستی، والدہ یا والد بڑھیپے کو پہنچ دن تو اے اپنے والدین یا ایک ہستی والدہ یا والد دی خدمت کر کے اللہ کے جنت حاصل نہیں کر سکیا اور مر گئے۔ والدین دی خدمت نہیں سی کیتی بزرگی اچھی اور ان دی خدمت دے بدلے رب کو راضی نہیں کر سکیا، اے بندہ ہی تباہ و برباد تھے۔ آپ فرمائیں میں آمین آکھی۔ اور جڑی تیجی بات نبی علیہ السلام فرمائیں جبریل نے بد دعا کی تھی ہے وہ یہ ہے کہ جیڑے بندے دے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارک ذکر کیتا وجے، جناب نبی کریم علیہ السلام دا نا ذکر کیتا وجے اور او بندہ نبی پاک دا پاک نام سن کے درود نہ پڑھے، درود و سلام نہ پڑھے، چپ رہے، فرمایا این بندے کو بھی اللہ تباہ و برباد کر۔ آپ نے فرمایا میں آمین آکھی۔ نبی کریم علیہ السلام نال جڑا امت دا تعلق ہے، امتی دا جڑا تعلق ہے، کلمہ گو دا جڑا تعلق ہے، کلمہ پڑھن والے دا جڑا تعلق ہے، سادہ توارا جڑا نبی کریم علیہ السلام نال تعلق ہے، ان تعلق دی ایک بہت وڈی نشانی، آپ نال محبت دی ایک بہت وڈی نشانی، آپ نال نسبت دی ایک بہت وڈی نشانی یہ ہے کہ بندہ نبی پاک علیہ السلام تے کثرت نال درود و سلام پڑھدا ہوئے، یہ نشانی ہے نبی علیہ السلام نال گہرے تعلق دی، یہ نشانی ہے نبی کریم علیہ السلام نال محبت دی۔ آپ نال محبت ہوئے اور درود و سلام نہ پڑھے، محبت دا دعویٰ سچا نہیں۔ آپ دا بندہ امتی ہوئے
اور آپ تے درود و سلام نہ بھیجے سمجھو آپ دے امتی ہون دا دعویٰ سچا نہیں۔ یہ بہت بڑی تاکید ہے دین اچ، بہت بڑی سختی کی گئی ہے دین اچ، اور بہت بڑی تعلیم دیتی گئی ہے امت کو کہ تو کو چاہیے کہ تسا نبی علیہ السلام دی ذات گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی آوے، اور کیویں پتہ لگ سی کہ اے آپ دا سچا محب ہے، کیویں پتہ لگ سی کہ اے آپ دا سچا امتی ہے، جڑے ویلے آپ دا نام آسی او آپ دے نام تے درود پڑھ سی، سلام بھیجے سی، درود بھیجے سی، جن دی وجہ تو پتہ لگ وے سی کہ اے نبی پاک دا محب بھی ہے، آپ دا دیوانہ بھی ہے، اور آپ دا امتی بھی ہے، اور آپ نال پیار کرنا لائی۔ ساڈے چ بڑی کمزوری ہے، اساں نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی نال محبت دا دعویٰ کریں دیں، لیکن محبت دے تقاضے پورے نہیں سے کریں دیں۔ بہت وڈا تقاضا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، اور آپ دی محبت دی نشانی ہے کہ جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آوے تے سا کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جیڑا بندہ درود ابراہیمی نال یا درود و سلام نال محبت کریں دے، آپ دی ذات گرامی تے کثرت نال پڑھ دے، اندے بڑے فائدہ، اندے بڑے فائدہ، احادیث بھی فائدے موجود ہیں، قرآن مجید چی فائدے موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے کئی باری تجربے کیتا، اور تسا آج تجربے کر دیکھ، آپ نے خود تعلیم دیتی ہے، آپ نے یہ چیزاں سمجھائیں کہ جیڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود دا تحفہ بھیجے اندے فائدے کتنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث دے راوین، حدیث جامع ترمذی وچ موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائن نبی کریم علیہ السلام دی تعلیم ہے، آپ دا فرمان ہے، آپ نے فرمائے اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا جیڑا بندہ میں نبی کریم علیہ السلام تے کثرت دے نال درود پڑھدا راسی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیڑا بندہ کثرت دے نال یعنی زیادہ تر میں نبی کریم دی ذات درود پڑھدا راسی، اللہ پاک کوئی انداز اتنا خوشند ہے، اللہ کو ادا اتنا پسند آندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت والے دن ساری دنیا میرے کے دور کھڑی ہو سی، تے جڑا میرے تے درود و سلام کثرت نال پڑھ سی، اے میں محمد کریم دے قریب کھڑا ہو سی، صلی اللہ کہ جدی وڈی فضیلت دسی گئی، وہ تساں پڑھو چاہ میں ہی پڑھا چاہ تو نبی پاک دی قربت نصیب تھی اسی، یہ فائدے گن دے ہوئے ذرا میں کچھ تواڈے سامنے حدیثاں پیش کرے ساں جو جیڑا نبی پاک تے درود و سلام بھیجے ان دے فائدے کتنا ہے۔ دوجی حدیث یعنی جنت ہن نبی دے قریب، نبی سے حسن کتھاں مقام محمود تے، نبی سے جنت وچ اعلیٰ مقام تے اے نبی پاک دا ہمسایہ بھی ہو سی، قیامت والے ڈی بھی نبی سے دے کٹھے ہو سی، یعنی ایکو بھی اللہ درود و سلام دی برکت نال جنت وچ اعلیٰ مقام عطا کر دے سی۔ کیڑی شے دی وجہ تو بولو بھائی؟ نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث دے راوین، حدیث سنن نسائی چھے، نبی کریم علیہ السلام فرمائن حضرت انس آدن میں نبی پاک کے سنے میں آپ نے فرمائے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات۔ حضرت انس بن مالک فرمائن نبی کریم علیہ السلام دا فرمان میں سنی ودا، امام کائنات نے آپ اپنی زبان مبارک نال فرمایا ہا کہ جیڑا بندہ میرے ہوتے ایک واری
ایک واری 24 گھنٹے 12 گھنٹے ہکے دین ہکی رات ایک واری جیڑا بندہ میں آمنہ دے لال تے درود پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیڑا امتی جیڑی جماعت نال تعلق رکھدا ہوئے، جیڑے مسلک دا مزاج رکھدا ہوئے، جیڑے کاروبار نال تعلق رکھدا ہوئے، جیڑا نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایک واری درود دا تحفہ پڑھے۔ حضرت انس بن مالک آدن میں نبی پاک دی پاک زبان کے خود کنے نال سنے میں آپ نے فرمائے صلی اللہ علیہ، اللہ سونا وت ایک واری آپ دے درود پیڑن دی برکت دے نال اللہ ہی بندے دے اتے 10 واری اپنی رحمت دا نزول فرما دے دے۔ اے بندہ دے اللہ میرے نبی تے رحمت کر، ایک واری آکے صلی علی محمد، اللہ میرے نبی کریم تے رحمت کر۔ اللہ فرمیندے فرشتے ہو میرے نبی دی رحمت دی ایک واری دعا کی تھی اس میں اللہ اے جڑا خوش ہویا، چل بھئی بندیا تیرے اتے میں اللہ دی رحمت ہے، 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 صلی اللہ علیہ عشر صلوات۔ جیڑا امتی میرے نبی پاک تے ایک واری درود دا تحفہ پڑھے اللہ ہی دے اتے 10 واری رحمت نازل کر دے دے۔ پیار دی علامت ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے درود کوئی ہے میرے دیکھی ذرا اے 2 فائدے کتی 2 فائدے۔ تیجا فائدہ ہے اے جڑا خوش تھی دے میرا سونا رب، اے جڑا خوش تھی دے۔ اگلے جملے بولے نہ پیاں ذرا سینے نال سنی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 10 واری اللہ پاک ہی بندے تے اپنی رحمت نازل کر دیں دے۔ ایک واری درود پڑھنے والے بندے تے صرف اتنا تک نہیں، امام کائنات نے فرمائے اللہ اے جڑا خوش تھی نے، اے جڑا خوش تھی نے، آپ نے فرمائے وَحُتَّتْ انہو 10 خطیئات، ایک واری درود دا تحفہ بھیجن دی برکت نال اللہ نے دے اتے 10 واری رحمت کی تیئے تے اللہ اے جڑا خوش ہوئے اللہ پاک نے اندے 10 گن کے گناہ کٹھے کی تے اللہ نے ایک واری درود پڑھن دی برکت نال ایندے 10 گناہاں تے رحمت دی کلم پھیر چھوڑی ہے۔ سودا مہنگا تا کوئی نہیں، بس اتنا کافی ہے نہیں، 3 فائدہ تھی گئے نہیں۔ چوتھا فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ میرے نبی پاک جناب نبی پاک تے درود پڑھے 10 گناہ معاف تھی گئے، 10 واری رحمت 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 آ گئی ہے تے آپ نے فرمائے وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، پہلے جنت چیندہ مقام 4تھی منزل جا ایک واری درود پڑھے سی اللہ نے 10 منزلہ اچھا کر دیتے، 14ویں منزل تے مقام بنا دیتے سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایک واری آپ دی ذات گرامی تے درود پڑھنا لیتے ہیں اللہ 10 واری رحمت کریں دے، اللہ 10 گناہ معاف کریں دے تے اللہ جنت 10 درجے میں تے اضافہ فرما دے۔ کتنا فائدے ہوگا؟ صرف تو فائدے دسے نا، اگو تمہاری مرضی۔ پہلا فائدہ ہے نبی پاک دی قربت نصیب تھی سی، دوجا فائدہ ہے 10 واری اللہ کریم نے رحمت بھیجنی ہے، تیجا فائدہ ہے اللہ نے 10 گناہوں کو مٹا دیونے،
تری چوتھا فائدہ ہے اللہ نے لا درجے ودھا دیونن کیڑے بندے دے بارے جیڑا بندہ ایک وار یاد ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگلی حدیث ایویں سارے بارے لوگ آدن مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ کوئی بندہ مر ونجے نا اساں جیندا جے ساڈے ذمے جنازہ ہوئے ساڈے ذمے اساں جنازے جو ثنا بھی پڑھتے ہیں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تے درود بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی اہل حدیث دا جنازہ بغیر فاتحہ دے نہیں ہوندا بغیر درود دے نہیں ہوندا بغیر ثنا دے نہیں ہوندا۔ البتہ جڑے الزام ساڈے تے لیندن انہاں دے جنازے سنو اللہ بھاویں اون جنازے چ نہ فاتحہ لبسی اللہ بھاویں اون جنازے چ نہ درود لبسی تے نہ ہی کوئی ثنا لبسی۔ ثنا بھی وہ نہیں جیڑی نبی پاک نے دسی ہے تے درود بھی وہ نہیں جڑا نبی پاک نے دسی تے فاتحہ تے منڈ ہوئی کہ نہیں ہوندی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ درود دا اے طریقہ نہیں جو روٹی پکا کے جمعرات پکا کے 7 قسم دے سالن بنا کے مولانا صاحب کو سد کے ان دے سامنے رکھ ڈویژن تے کو آکھی جے درود دے ایکو درود نہیں آدھے۔ درود کے کو آدھن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود ہے۔ میت دے کپڑے دا ٹوکرا بھر کے سامنے رکھنا تے درود دے ہونا ایکو درود نہیں آدھے۔ گکڑی دا ڈھیگ سامنے لا رکھنا تے لاکھ درود پڑھنا گکڑی تے ایکو درود نہیں آدھے۔ تاج درود درود نہیں ہوتا لکھی درود درود نہیں ہوتا تھوڑا بنایا ہوا درود درود نہیں میرا بنایا ہوا درود درود نہیں۔ اللہ دے درود بھیج سلام بھیج لیکن بھیج اویں جیڑی ہستی تے بھیجنے جی میں طریقہ اون ہستی نے دسائے اویں بھیجے سن تے اے انعامات مل سن۔ نبی دے دشوے طریقے تے درود و سلام بھیجے سیں تے نبی دے قریب بھی تھی سیں تے تیرے گناہی معاف تھی سن تے اللہ پاک تیرے اتنے رحمت بھی کرے سی تے ان دے بدلے چ اللہ تیرے درجے بھی ودھا چھوڑے سی۔ اپنی مرضی دا درود بولو بھائی اپنی مرضی دا ہن بھی ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھن لگا یہ نہیں آکھنا بھی ہر جگہ ہے ہیت مولی سے درود نہ اپنی مرضی نال۔ نبی کریم علیہ السلام دی تریجی حدیث حضرت ابو طلحہ راوی بس تو کو 5-7 حدیثاں سنے نا بات ختم کرنا اور تو پتہ ہے جڑا بندہ حدیث سنے نبی سی فرمائے میں دعا کرنا اللہ بندے دا چہرہ قیامت تلنی ترو تازہ کرے اللہ یعنی اندے اتے خفگی اندے اتے پریشانی نہ آوے۔ حدیث سنی کرو اور حدیث فضائل ہے۔ نبی علیہ السلام دی تریجی حدیث حضرت ابو طلحہ راویان امام کائنات نے فرمائے حضرت ابو طلحہ فرمائن نبی کریم علیہ السلام ایک نیوار بہو خوشان ایک مجلس بیٹھے ہیں مسکران دے بیٹھے ہیں کھل دے بیٹھے ہیں ہس دے بیٹھے ہیں خوش طبیعت لگ دی آئی حضرت ابو طلحہ دے نسا قریب ہوئے ہیں عرض کیتی سے اللہ دے نبی آج تواری طبیعت خوش ہے آج بڑے خوش لگ دے بیٹھے ہو اللہ دے نبی خیریت ہے۔ حضرت ابو طلحہ دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ ہونے ہونے میرے سامنے جبریل ہے میرے نال جبریل ہے اللہ والوں جبریل ہے میں خوش کیڑی باتیں ہوں جبریل ہے آکے آکے زی ان ربک یقول اے نبی توڑا رب آدھے توڑا رب فرمینا پہ اما یرزیکا اللہ یصلی علیکا احد من امتکا الا صلیت علیہ عشرا ولا سلم علیکا الا سلمت علیہ عشرا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام فرمیدن میں ہی واسطے خوش ہاں جو جبریل میں کو آکھن آئے اللہ پیا فرمیدے وے میں کو اللہ نے بھیجے میں تو کو دسن آیا
اللہ دا پہ میرے نبی کیا تو کو پسند نہیں کیا جا تسا راضی نہیں وے جی اللہ میں کیویں راضی تھی وہاں فرمایا راضی تھی وہ خوشخبری ہے تو آدھا کوئی امتی تو آدھی ذات گرامی تھے جتھاں بائے کے ایک واری درود دا توفہ جا بھیجے سی میرا وعدہ ہے میں اللہ ہوں دے ہوتے دار رحمت دے مانگ کھول دے ساں تے جیڑا تو آدھا امتی جتھاں بائے کے تو آدھے ہوتے ایک واری سلام جا بھیجے سی میرا وعدہ ہے میں اللہ کو واری محفوظ فرما چھوڑے سا جبریل ہے میں کو آگ گئے جیڑا تو آدھے ہوتے ایک واری سلام بھیجے وہ واری بیماریاں کے محفوظ جیڑا تو آدھے ہوتے ایک واری درود بھیجے اندھے ہوتے اللہ دی واری رحمت یہ کتی حدیثاں تھی گن بھائی بولو ترائے کتنا یہ فائدے ہی نہیں درہ فائدے گن دا درود و سلام بڑا پریشانیں دا علاج ہے بڑا مصیبتیں تکلیفیں دا علاج ہے تو تجربہ کرو کرے جنہ تو آلے ہوتے کوئی مشکل وقت آوے نا کسرت نال درود ابراہیمی پڑھیا کرو کسرت نال ساہا نہیں کرنا بس نہیں کرنی چوپ نہیں کرنی بل دکھائے انہا فائدہ لیکن پڑھنا دلوں میں یقین کر کے اللہ وجہ ساریاں بیماریاں پریشانیاں ٹینشناں دور کر دے اور آپ نالے محبت دی نشانی ہے اللہ خوش تھی دے اللہ بندے تے خوش تھی دے جیڑا بندہ کسرت نال درود ابراہیمی پڑھے اور آپ دی ذات سلام بھیجے ذرا اگلی حدیث تے سو نبی کریم علیہ السلام دے صحابین حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرمینن صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم المؤذن جیڑا بندہ مؤذن دی اذان سنن دے بعد وتویں آکھے جی میں مؤذن آدھا پہ اللہ اکبر سنن اللہ بھی آکھے اللہ اکبر جی میں مؤذن کلمات آدھا گئے اویں سنن اللہ بھی کلمات دہریں دا گئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی جاتیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے اذان مک گئی ہے اذان دا جواب بھی دے گی دے سی والے کیا تھے اذان مکن دے فوراً بعد مؤذن بھی تے اذان سنن والا بھی کیا پیا کریں دے درود پیا پڑھ دے تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ نے فرمائے درود پڑھیس والدعا پڑھیس اللہم رب حاضر دعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الفضیلۃ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتا جیڑے بندے نے اذان دے کلمات سنن نمبر 2 کلمات دہرائن نمبر 3 نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیس نمبر 4 والتعلیم تھی ہوئی دعا پڑھیس آپ نے فرمائے جیڑا بندہ ہے 4 کم چا کرے کیا تھی سی اللہ دے نبی فرمائے غفر لہو ذنبو اللہ پاکی بندے دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے سے کبیرہ گناہ توبہ نال معاف تھی نن صغیرہ گناہ 4 کم کرن نال معاف نبی پاک تے درود پڑھنا چاہیے دا کوئی بندہ میرے کے پوچھے نا بھی مولوی صاحب کوئی نسخہ کوئی ذکر کوئی وظیفہ جند نال روزی اچ برکت آوے جند نال اللہ راضی تھی وے جند نال اللہ رحمت کرے جند نال نبی دی قربت نصیب تھی وے ایسا نسخہ وظیفہ جند نال اللہ اولاد دے وے ایسا نسخہ وظیفہ جند نال اللہ پریشانیاں ٹالے ایسا نسخہ وظیفہ جند نال اللہ لوکھ ٹالے میں ہر دوست کو یا ہکا بات ہی دسے سا کسرت نال درود و سلام دے تحفے پڑھی رکھ اللہ تیرے دل دیاں ساریاں نیک مراداں پوریاں کر دے کسرت نال اے عظمت ہے اے تجربے کچھ بھی نہ پڑھو باقی اذکار بھی کرنے چاہیے دیں کچھ بھی تو کو نہ آندہ ہوئے کم از کم درود پڑھ دے رہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا درود نہ آوے اتنا تک بھی ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا ہی کافی ہے
اور جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی آوے مختصر درود و سلام بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے جے صلی اللہ علیہ بولو صلی اللہ آپ نے فرمایا جڑے ویلے دمشق دی مسجد دے سفید مینار تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن تے جتھا میرے نبی پاک نے حضرت عیسیٰ نبی دا نا گھدے حضرت عیسیٰ نبی دا نا گھنن دے نال آپ نے حضرت عیسیٰ نبی واسطے فرمائے صلی اللہ علیہ نبی واسطے مختصر درود و سلام نبی پاک دے آپ عمل کے ثابت ہے پڑھ سکتے ہو تو سب لیکن درود ابراہیمی جڑا نبی پاک نے سکھائے اُندی تو کیا ہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آکھیا ہا اللہ دے نبی درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو دی کثرت ہے تاکید ہے ساکو یہ تو پتہ ہے جو سلام اسا جان دیں درود و سلام اسا جان دیں اتحیات تے بیٹھے ہونے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو اوندا تو پتہ ہے درود کیا ہوندے کیف نصلی علیکہ درود کی میں پڑھوں والا آپ نے پورا درود ابراہیمی سمجھایا صدیق اکبر کو صحابہ نے سمجھا آج تک موجود ہے جیڑا بندہ کثرت دے نال درود ابراہیمی پڑھے درود و سلام پڑھے اپنی مرضی والا نا نبی پاک دا نشہ ہویا اللہ کو سارے انعامات کے مالا مال فرما دے کیا پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے بھی حدیث سنا رہے ہیں تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے اچھا اے قرآن کیا ہے ان اللہ قرآن آدھے نا ان اللہ ہاں بھئی نماز پڑھی کرو روزہ رکھیا کرو حج کیتا کرو زکوٰۃ دیتی کرو صدقہ کیتا کرو خرچ کیتا کرو میرے نبی دی اطاعت کیتی کرو یہ سارے حکم کہنے ہیں لیکن اللہ آپ انہیں سارے دے کرن کے پاک ہے اللہ زکوٰۃ تو نہیں دینا اللہ نماز تو نہیں پڑھتا اللہ سونا پاک ہے آخو انہیں چیزیں کہ اللہ سونا لیکن جڑے ویلے نبی کریم تے درود دیواری آئی ہے وال اللہ نے اپنے بندے کو حکم فرمائے کہ میرے نبی پاک تے درود تے نال اللہ نے رغبت دے طور تے کیا فرمائے اللہ فرمائے دے ان اللہ و یصلون علی النبی او دنیا کائنات والے ہو اللہ آپ بھی اپنے پیغمبر تے رحمت کریں دے جڑے ویلے یصلون دا تعلق اللہ نال کرے سو انہا معنی بن سی جو اللہ رحمت بھیجیں دے جڑے ویلے یصلون دا تعلق فرشتے نال کرے سو انہا مطلب ہے فرشتے اللہ کے رحمت دی دعا کریں دن لہذا تواڈی ذمہ داری کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی اپنے پیغمبر دی ذات تے رحمت بھیجیں دے فرشتے بھی نبی دی ذات واسطے رحمت دی دعا کرن اے ایماندارو تواڈی بھی ذمہ داری ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما تساں بھی میرے نبی تے درود بھی بھیجا کرو تے سلام بھی اللہ بھی رحمت بھیجیں دے فرشتے بھی دعا کرن تے تساں بھی بولو یار تساں بھی اے ایماندارو تساں بھی کیتا کرو تواڈے واسطے بھی ضروری ہے تساں بھی نبی پاک تے درود پڑھیا کرو کہ جڑی بڑی بات ہے نبی کریم علیہ السلام نے ساری باتاں سمجھایا آپ نے ایک بھی حدیث سن جامع ترمذی دی حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمیندن جڑے بندے دے سامنے میں آمنہ دے لال دا ذکر کیتا بنے تے او درود نہ پڑے اے میری امت دا بخیل بندہ ہے اے میری امت دا کنجوس بندہ ہے البخیل الذین من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ آپ نے فرمائے جڑے بندے دے سامنے میرا نام گدا ونجے تے وہ میرے نام کو سنن دے بعد میرے نام تے درود نہ بھیجے زبان سیتی راوے اے بندہ بخیل ہے اے بندہ کنجوس ہے ایدہ کوئی تعلق نہیں امام کائنات دی ایک بھی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری حدیث دے راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے مَقَادَ قَوْمٌ مَقَادًا لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا
علیہم حسرۃ یوم القیامت وان دخلوا الجنۃ للثواب۔ امام کائنات نے فرمائے دنیا وچ جے جی مجلس ہوئے، جے جی بیٹھک ہوئے، جے جا کٹھ ہوئے، اگر اون کٹھ وچ اللہ دا ذکر نہ کیتا ونجے، اون کٹھ وچ نبی پاک تے درود نہ بھیجا ونجے، فرمایا قیامت لڑے یہ بندے یہ اپنے کٹھ تے افسوس کریں دے کھڑے ہو سن، بھاویں اللہ دی جنت ج کیوں نہ وڑ گئے ہو سن، بھاویں جنت ج داخل کیوں نہ تھی گئے ہو سن، ول بھی افسوس کریں دے ودے ہو سن، آدھے ودے ہو سن کاش ساری کوئی بیٹھک درود دے بغیر نہ ہویا تے تواڈی نبی کریم دی ذات تے درود پڑھ دے رہا۔ آپ نے فرمائے اتنا ثواب وچ اضافہ تھیندے، اتنا درجے وچ اضافہ تھیندے، اتنا پریشانیاں ختم تھیندیں بندے دے وہم و گمان چ نہیں۔ آپ نے فرمائے کوئی ایسی مجلس نہیں جڑی مجلس وچ اللہ دے نبی کریم دی ذات گرامی تے درود نہ پڑھیا ونجے، جڑے ویلے امام کائنات دا جناب نبی کریم دا نام نامی اسم گرامی آوے، کثرت دے نال درود پڑھیا کرو، اللہ رحمت دے دروازے کھول دے سی۔ جناب محمد، جناب صلی اللہ، کوئی زبان چپ نہ رہے، صلی اللہ۔ حضرت کعب نے پوچھا، حضرت کعب نے پوچھا اللہ دے نبی کیویں درود بھیجوں؟ ول نبی علیہ السلام نے درود ابراہیمی دسایا ہا۔ تھوڑے سامنے میں 8 احادیث صحیح احادیث پیش کی چمی جنہیں دے وچ نبی کریم علیہ السلام نے اے فائدے دسائے کہ میاں میری ذات گرامی تے درود پڑھیا کرو، اور درود بھی کیرا پڑھ لے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جڑا الصلاۃ والا جملہ بھی ٹھیک ہے، والسلام والا جملہ بھی ٹھیک ہے، علیکا دے وچ کاف زبر کا والا جڑا حرف ہے اے زو معنی ہے صحیح نہیں، اور حرف یا ہے جڑا اے بھی صحیح نہیں، سمجھ آئیے نہیں؟ اے لفظ الصلاۃ بھی ثابت ہے، والسلام بھی ثابت ہے، اللہ بھی ثابت ہے، رسول اللہ بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا جلے مسجد داخل تھے کرو پڑھیا کرو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، انہی پوری دعا ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ثابت ہے۔ اور تسا مسجد نبوی ونجو روضہ رسول دی زیارت کریں دے ہو سو، نبی علیہ السلام دی جالی دے قریب گزر دے ہو سو، عمر حج تے ویندے ہو سو، ہیں اتھا لکھیا کھڑے ایک جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہیں والو اتھا لکھیا کھڑے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہنے لکھیا کھڑا، لکھیا کھڑے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ آدھے میں پڑھنا چاہنا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کوئی حرج نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی حرج نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اندھے ایک کالا حرف مخاطب، کا دا مطلب ہے اے نبی، اے نبی دا مطلب ہے تسا سامنے بیٹھے ہو، کا مخاطب دے سامنے، یعنی نبی پاک کو مخاطب کی تمہیں نہ پائے، اور ہر جمعے دے بعد یہ آکھنا اٹھو بھی استقبال کرو، سلام دا تحفہ بھیجو، نبی سے تشریف گھرنا ہے، اے درود و سلام دی آڑے چ نبی کریم دی محبت غولوے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ نماز چی درود ابراہیمی پڑھنے ساڑھے ہوتے فتوے لیندن مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تے آدھن درود دے منکرن، انہیں دا اپنا پتہ ہے عقیدہ کیا ہے، آدھن بندہ 4 رکعتہ نماز پڑھدا بیٹھا ہوئے، پہلے اتحیات تے بیٹھا ہوئے تے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کے اٹھنا چاہیے ہے۔ اگر کوئی بندہ، یہ انہیں دا عقیدہ ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہے، اگر کوئی بندہ او آدن جڑے ساڑھے ہوتے الزام لینن کے درود و سلام دے منکرن، ذرا انہیں دی بات میں دسیں دا پیاں، انہیں دی بات ہے، او آدن جڑا اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھن دے بعد اٹھدا نہیں تے بھول کے آنکھ باندھے اللہم صلی علی محمد، جے لفظ محمد آنکھ بیٹھے صلی علی محمد پڑھ بیٹھے، انہیں باقاعدہ کتاب وچ لکھے کہ این بندے دی نماز باطل ہے، این درود کیوں پڑھے، ای پہلے تشہد صلی علی محمد آکھا کیوں ہے؟
محمد تے لفظ کو بولن دے نال ہی اندی نماز باطل ہے. اساں دے نہیں اگرچہ پہلا تحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کے بندہ کیا کرے کھڑا تھی ونجے، لیکن اگر کوئی بندہ درود ابراہیمی بھی نال پڑھ چھوڑے حدیث کے ثابت ہے نماز باطل کیا ہتھوں کو اللہ پاک پسند کر چھوڑے دے، کوئی حرج نہیں. اساں تا دیں کوئی عبادت ایسی عبادت نہیں جیڑی عبادت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی تے درود نہ پڑھیا وجے. اور درود ہی پڑھنا چاہیے اذان دے بعد پڑھنا چاہیے اور پڑھنا بھی وہ چاہیے جیڑا مؤذن پڑھ دے پہلے نہیں. تو کو پہلے اور بعد دی مثال ہی میں دیواں. نبی سے گزرتے پیان عید پڑھاون ویندے پیان اجاں پڑھائی کہنا آنے تے جوان کیا کیتے گوشت دیتے قربانی دا. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ صحیح میری دلی تمنا ہے تساں پہلے میری قربانی والا گوشت تناول فرماؤ. آپ نے فرمایا عید تو پہلے گوشت کی تھی قربانی کی تھی تیری کوئی قبول نہیں، قربانی عید تو بعد ہونی ہے. پہلا کام عید ول قربانی، جی میں عید تو پہلے کیتی ہوئی قربانی افضل عمل لیکن ولا بھی قبول نہیں کیونکہ پہلے انہا مقام نہیں بعد چونہ مقام ہے. ہی واسطے درود دا مقام اذان تو پہلے نہیں، اذان تو بولیں نہیں وے اذان تو بعد ہے. ولا اے بھی نہ ہوئے جب دعا کو دین آدھے بھئی اذان کے پہلے پڑھو تو آدھے بقول بھئی دین آدھے تو آدھے بقول بھئی پڑھنا چاہیے. باتیں جڑے ویلے بجلی کا نہ ہوئے وال کیوں نہ پڑھ دے، سپیکر چل دے تو پڑھ دے نہ کہ پیچھے نہیں پڑھ دے. چلو بھئی پہلے پڑھ دے وے ولا بعد کیوں پڑھ دے وے؟ آدن بعد سننا سمجھ کے پڑھ دے ہیں تو پہلے ایسا محبت سمجھ کے پڑھ دے ہیں. انہا مطلب ہے اگر پہلے محبت ہے تو وال سنت دا کیا مانا، جے بعد سنت ہے تو محبت دا کیا مانا؟ اے محبت صحابہ بھی جان دے ہیں نبی سے بھی جان دے ہیں. اپنی مرضی نال کیتی ہوئی عبادت دین سمجھے سوں تے بدعت بن سی. درود و سلام پڑھنے کثرت نال پڑھنے ڈیلی پڑھنے ہر واری پڑھنے جمعے الڈی زیادہ پڑھنے اے نبی پاک نال محبت دی نشانی ہے. جیڑا پڑھے وہ نبی دے قریب ہو سی، جیڑا پڑھے اللہ دا رحمتہ کرے سی، جیڑا پڑھے اللہ ان دے دا گناہ معاف کر دے سی، جیڑا پڑھے اللہ ان دے دا درجے ودھا دے سی، جیڑا پڑھے اللہ پاک ان دے اتے رحمت دے منگ کھول دے دے، اللہ ان دے اتے راضی تھی وے دے. اللہ پاک فرمائے جڑا نہ پڑھے وہ بخیل ہے. سب نبی نال محبت ہے. اساں انشاءاللہ درود پڑھ دے راسوں لیکن پڑھسوں اتھاں جتھاں نبی سے پڑھن دی بولو بھئی پڑھن دی بولو پڑھن دی تعلیم دیتی ہے. ہر واری پڑھنا چاہیے. ہی واسطے اللہ کے دعا ہے اللہ ساکو نبی نال محبت نصیب کرے. ایک باری سارے پڑھو چا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اگر کمرے میں